السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ تو پچھلے 2 لیکچر آپ کو نہیں آ سکے، جس کی وجہ نیٹ کا سگنل نہیں آ رہے تھے، تو وہ اب میں نے اپلوڈ نہیں کر سکا۔ تو آج کا جو ہے نیا لیکچر ہے آپ کا، وہ ہے وین پنکچر پروسیجر۔ تو اس سے پہلے جو آپ لوگوں نے پڑھا تھا وہ تھا پریپریشن میں آپ نے مختلف چیزیں پڑھی تھی کہ کون سی چیزیں آپ کو پیشنٹ کے بلڈ نکالنے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ اس میں تھا کہ بلڈ کلیکشن ٹریس جو ہوتی ہے آپ کی، تو اس میں آپ لوگوں نے کون کون سی ایسی چیزیں رکھنی ہیں جو آپ بلڈ نکالنے کے لیے ضرورت ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں تھا آپ کا سٹلائس رینز ہوتی ہیں، آپ کی ٹورنیکیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد متعلقہ وائل جس میں آپ نے سیمپل ڈالنا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے، وارمنگ ڈیوائس ہوتی ہے، الکوہول سویب ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بلڈ نکالنے کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہیں۔ وہ بلڈ کلیکشن ٹریز آپ تیار کرتے ہیں ایک پیشنٹ کا بلڈ نکالنے کے لیے۔ تو اس کے بعد آپ پروسیس کرتے ہیں وین پنکچر کہ بلڈ نکالتے ہیں، تو اس کے لیے یہ چیزیں درکار تھیں، آپ نے ترتیب دے دیں۔ اس کے بعد آپ وین پنکچر کرتے ہیں۔ تو وین پنکچر پروسیجر کے لیے بھی آپ کو چند چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ضرورت ہوتی ہیں کہ آپ کے ذہن میں ہوں۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ آپ کو ایک سیمپل نکالنے کے لیے ایک مہارت ہونی چاہیے کہ کس طرح آپ لوگ سیمپل نکالنا ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ ایک فلباٹمسٹ کے لیے کافی اہم ہوتا ہے کہ وہ بلڈ نکالتا ہے تو اس کو ایک طریقہ کار آنا چاہیے، ایک اچھا طریقہ کار آنا چاہیے۔ اگر اس میں کوئی مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے بلڈ نکالنے میں، تو اس کو ہینڈل کرنا آتا ہو، بعد میں یہ مسئلہ نہ بنے۔ تو اس کے لیے بھی اس کو ایک مہارت چاہیے ہوتی ہے، بلڈ نکالنے کے لیے کافی اہم اس کو ہوتا ہے، اس کے لیے ایک فلباٹمسٹ کے لیے کافی اہم ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اس کو ایک مختلف قسم کی مہارت ہونی چاہیے تاکہ وہ بلڈ نکالے اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک پہنچا سکیں۔ تو آئیے چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں آپ کو پڑھاتا ہوں کہ جو بلڈ نکالتا ہے اس کے ذہن میں کیا چیزیں ہونی چاہیے جس کو مد نظر رکھ کر ایک اچھا سیمپل نکال سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ یہ کرتا ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اور اس کے آئیڈینٹیفائی کر لے کہ کون سا مریض ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی مریض اور ہو، آپ سیمپل کسی اور کا نکالنے جا رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا امپریشن نہیں جاتا مریض پہ کہ اس کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ سیمپل کس کا نکالنا ہے۔ تو پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں، اس کا نام آئی ڈی نمبر چیک کر لیں، اس کے بعد ہی پیشنٹ کے پاس جائیں سیمپل نکالیں۔ اس کے بعد دیکھی جاتی ہے مریض کی جسمانی حالت، کہ مریض کس طرح کا ہے، اس کی جسمانی حالت کیا ہے۔ تو وہ بھی کافی ڈیپینڈ کرتا ہے بلڈ نکالنے پہ کہ آپ لوگوں نے وہ مریض کی حالت چیک کرنی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پوچھ لیں کوئی الرجی وغیرہ تو اس کو نہیں ہوتی، کوئی بلڈ پریشر کا مریض نہیں ہے جس سے آپ سیمپل نکال لیں اور اس کو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد ہوتا ہے ریکویسٹ فارم۔ ایک وین پنکچر کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو اس کو درکار ہوتا ہے، جو ایک اہم چیز ہوتی ہے، وہ ریکویسٹ فارم کو چیک کرنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ٹیسٹ لکھے ہوتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ریکویسٹ فارم کو چیک نہیں کرتے اور بلڈ نکال لیتے ہیں، تو آپ لوگوں کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بلڈ تو نکال لیتے ہیں، ریکویسٹ فارم بعد میں پڑھتے ہیں، تو جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، جو بلڈ نکالا ہوتا ہے وہ مقدار میں کم ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ بلڈ دوبارہ نکالیں۔ تو اس سے اچھا ہے کہ آپ پہلے ریکویسٹ فارم کو چیک کر لیں، اس کے بعد ہی ایک ہی دفعہ جتنا بلڈ آپ کو ضرورت ہے وہ نکال لیں۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ مریض کے پاس جائیں، اس کو کہیں کہ بلڈ تھوڑا تھا تو آپ نے دوبارہ سیمپل لینا ہے، تو اس سے کافی مریض ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور کافی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے ریکویسٹ فارم کو ہی چیک کر لیں کہ کون کون سی چیزوں کے ٹیسٹ ہیں اور آپ نے کتنا بلڈ لینا ہے، اور اس کے مطابق پھر سیمپل لیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا کوئی اسپیشل ٹیسٹ آ جاتا ہے، جیسے پی سی آر آ جاتے ہیں، بایوپسی وغیرہ آ جاتی ہے۔ تو بایوپسی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی ہسٹری لکھنی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے کس جگہ سے سیمپل نکلوایا ہے، کس ڈاکٹر نے نکالا ہے سیمپل، ریفرنس کون سا ڈاکٹر ہے، اور مریض کو کون سی بیماری ہے، کب سے بیماری یہ سٹارٹ ہوئی ہے، اور کس جگہ سے یہ سیمپل نکالا۔ تو مریض کی یہ معلومات، اضافی معلومات آپ نے ریکویسٹ فارم میں درج کرنی ہوتی ہیں۔ ریکویسٹ فارم میں درج کرنے کے بعد آپ سیمپل کے ساتھ اس کو بھیج دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی یہ بھی آپ چیزوں کو لازمی آپ لوگوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی اہم ہوتی ہیں۔ تو آپ ریکویسٹ فارم پہ اوپر اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری وغیرہ لکھ سکتے ہیں، اضافی معلومات کے ساتھ آپ اس کو بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے وین پنکچر کے لیے آپ کو مناسب جگہ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، میں نے کس وین سے ہی سیمپل نکالنا ہے جہاں سے ہم ایزیلی سیمپل نکال سکتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، دوبارہ سیمپل نہ نکالنا پڑے۔
دوبارہ وین پنکچر نہ کرنی پڑے، تو ایک ایسی وین کا انتخاب کرتا ہے کیوبائڈل میڈین کوبائڈل وین یا سیفیلک وین میں سے، جو کہ اس کی ایزیلی سیمپل نکال سکتا اور اس کو بعد میں مسئلہ بھی پیدا نہ ہو، بار بار سیمپل نکالنے کی زحمت نہ کرنی پڑے، ایک ہی دفعہ وہ سیمپل نکال لے۔ تو جگہ کا انتخاب کافی اہم ہوتا ہے، آپ ایسی جگہ کا انتخاب کریں سیمپل نکالنے کے لیے جو بعد میں آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہو، تاکہ کوئی مسئلہ بعد میں پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد ہوتا ہے آپ ٹیسٹ کے مطابق جو ہوتی ہے وائل رکھتے ہیں، مطلب جس چیز کا سیمپل ہوتا ہے، مطلب CBCU کا سیمپل ہے تو آپ اس کے لیے پرپل وائل ہی رکھتے ہیں۔ اگر RFT اور LFT ساتھ ہے تو آپ RFT LFT کے لیے کلاٹڈ وائل رکھ دیتے ہیں۔ اگر PTA PTT کا ٹیسٹ ہے تو آپ بلیو وائل رکھ دیتے ہیں، سیٹریٹڈ وائل جس کو کہتے ہیں وہ بھی ساتھ رکھ دیتے ہیں۔ گلوکوز شوگر کا ٹیسٹ ہے تو آپ گلوکوز کی وائل رکھ دیتے ہیں، گرے وائل جس کو کہتے ہیں، اس میں آپ سوڈیم فلورائڈ ہوتی ہے تو وہ رکھ دیتے ہیں۔ تو ایک مختلف ترتیب کے ساتھ آپ وائل رکھتے ہیں تاکہ بلڈ جتنی ضرورت ہو آپ بلڈ نکالتے رہیں اور اس وائل میں ڈالتے رہیں۔ اس کے لیے ویگوٹینر، جو بلڈ زیادہ ہو تو ویگوٹینر میں نے آپ کو پڑھایا تھا، ویگوٹینر استعمال کرتے ہیں جو بلڈ آپ نکالتے رہتے ہیں اس کے ساتھ۔ اس کے بعد ہوتی ہے کہ فلبوٹمی کرتے وقت مختلف پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مختلف پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں، کہ فرض کی طرح کبھی کبھی یہ ہوتا ہے سوئی پریک غلط ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہیموٹوما ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا اس کو اقدامات کرنے چاہیے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اگر بلڈ ہیمولائز ہو جاتا ہے تو اس کو ریجیکٹ کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے بلڈ ہیمولائز ہو گیا۔ ہیمولائز کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ کے بریکنگ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور RBC ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس کے لیے بھی اس کو کافی ضرورت ہوتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے، ایک فلبوٹمسٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے سیمپل کو لیبل کرنا، مریض کے سامنے سیمپل کو لیبل کریں، لیبل کرنے کے بعد آپ اس کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک پہنچا دیں جس چیز کا سیمپل ہے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگلا لیکچر سننے کے لیے آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ آپ کو اگلا لیکچر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔